بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. اور تاریخ کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسانیت کن تجربات سے گزر کر کے ہم تک پہنچی ہے اور انسانیت کی تاریخ میں کون سے ایسے واقعات تھے جو انسانیت کی ترقی کا سبب بنے ہیں اور کون سے ایسے واقعات تھے جو انسانیت کی تنزلی کا سبب بنے ہیں اور انسان کی ترقی رکنے کا سبب بنے. تاریخ میں اب ہمارے پاس جو ہے شروع ہو چکا ہے جمادی الاول کا مہینہ. تو یکم جمادی الاول 1390 ہجری کو جو واقعات ہوئے ان واقعات میں سے ایران کے ایک مجتہد تھے، انہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا. بہت بڑا تاریخ ہے. مرزا شیرازی بہت بڑے مجتہد تھے. اس طرح ہوا کہ جس طرح انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی، اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ اسی قسم کی کمپنی بنے ایران میں، اور آہستہ آہستہ اس کمپنی کے بہانے یہ لوگ ایران پہ قبضہ کر لیں، جس طرح انہوں نے انڈیا پہ قبضہ کیا. وہاں پر آیت اللہ مرزا شیرازی کو علم ہوا تو انہوں نے فوراً فتویٰ صادر کیا کہ تمباکو کا استعمال حرام ہے. اور اس فتوے کا اتنا اثر ہوا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ایران کا وہ بھی حقہ پیتا تھا. تو دوسرے دن اسے حقہ نہیں ملا تو اس نے بیوی سے سوال کیا، زوجہ سے اپنی، کہ حقہ کیا تیار کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا تمباکو جو نہیں ہے. کہا تمباکو کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ جس آدمی نے میرے اور تیرے درمیان ریلیشن کو حلال کرنے کے لیے نکاح پڑھا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ تمباکو کا استعمال حرام ہے. اور اس کی بنیاد پر جب تمباکو کا اعلان ہوا کہ حرام ہے، کسی نے تمباکو نہیں خریدا. ایسٹ انڈیا کمپنی مجبور ہوگی کہ وہ وہاں سے اپنی وسعت کو اکٹھی کرے، اپنے ساز و سامان کو اکٹھا کرے اور ایران سے نکل جائے. اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتویٰ تھا. 2 فتوے شیعہ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ان 2 فتووں نے شیعہ کو بچایا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ میں مرجعیت کی، مجتہد کی کتنی بڑی پاور ہے. اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں. دشمن نے سوچ رکھا ہے کہ اس پاور کو کس طرح ختم کیا جائے، اس انرجی کو کس طرح ختم کیا جائے، اس طاقت کو کس طرح ختم کیا جائے. اس لیے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لوگ یوٹیوب پہ آتے ہیں، ٹی وی پر آ کر مجتہدین کے خلاف بولتے ہیں. دیکھیں نا، ہمیشہ کسی قیمتی جگہ پر جو گارڈ ہوتا ہے نا، چور اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ چور کو بہت برا لگتا ہے. یہ مجتہدین ہمارے مذہب کے گارڈ ہیں، محافظ ہیں، اور وہ جو لوگ چور ہیں مذہب کے ان کو یہ برے لگتے ہیں. اور اسی وجہ سے وہابیوں کا مین نشانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے مجتہدین. مکہ کا امام تھا گزشتہ، اس سے کسی نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ شیعہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں. اس نے کہا شیعہ خود مسلمان ہیں لیکن ان کے علماء کافر ہیں. پتہ ہے اس کا کہ علماء دفاع کرتے ہیں، یہ شیعہ کو بچاتے ہیں، یہ پروٹیکشن کا سبب بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دیتے ہیں. جب وہ ایک آیت شیعہ کے خلاف پڑھتے ہیں، شیعہ کی طرف سے 5 آیات پیش کر دی جاتی ہیں کہ عام سے بڑا کوئی مسلمان ہے کوئی نہیں ہے.
وہ جب بیان کرتے ہیں کہ شیعہ کے پاس احادیث نہیں ہے، شیعہ کے علماء فوراً ان کی کتابیں کھول کر بتاتے ہیں کہ آپ کی روایات میں، آپ کی صحاح ستہ میں 16,000 راوی شیعہ ہیں، خود آپ کے بقول۔ اگر شیعہ مسلمان نہیں ہے تو آپ نے یہ روایات کہاں سے لی ہیں؟ اور آپ کیا تو پہلی شرط ہے کہ نہ وقت راوی مسلمان ہونا چاہیے بلکہ اچھا مسلمان ہونا چاہیے راوی، تب اس سے حدیث لیں گے۔ مسلم اور بخاری نے احادیث نقل کی ہیں شیعہ راویان سے، شیعہ علماء سے، اس کا مطلب ہے اس کی نگاہ میں اچھے مسلمان تھے نا، تب روایات نقل کی۔ 16,000 راویوں کو سائڈ پر رکھ دینا تو پیچھے سائستہ میں احادیث نہیں بچتی، دین ہی نہیں بچتا۔ ایک آدمی نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ بتائیں شیعہ جو مفسرین ہیں، یعنی جو تفسیری روایات ہیں، ان کے جو راوی ہیں ان میں کتنے شیعہ ہیں؟ میں نے کہا تفسیر میں، تفسیر روائی میں مین 2 شخصیات ہیں شیعہ اور سنی کے درمیان، سدی صغیر اور سدی کبیر، اور اس کے بارے میں خود اہل سنت کے جو رجال کی کتابیں ہیں وہ لکھتی ہیں کہ یہ نہ فقط شیعہ تھے بلکہ کیا تھے؟ غالی شیعہ تھے، اور کوفہ کی گلیوں میں بیٹھ کر کے فلاں فلاں پر لعنت بھیجتے تھے، یعنی اتنے اسٹرانگ شیعہ تھے۔ اب ان کو تفسیر سے نکال دیں، تفسیری روایات سے، یہ تفسیر نہیں بچتی۔ بس عرض کرنے کا مقصد تھا کہ شیعہ علماء، مجتہدین، مراجع، یہ ہماری پاور ہے، اور ان کے پیچھے چلیں گے، تقلید کریں گے تو ہمیں کامیابی ہو جائے گی۔ اور ہمارے اعمال کے یہ جواب دیں، کوئی کسی کے اعمال کو اپنی گردن پر نہیں لیتا۔ یہ ہستیاں ہیں کہ جو یہ کام کرتی ہیں کہ آپ کے اعمال کو اپنی گردن پر لیتی ہیں۔ جمادی الاول کے واقعات میں سے دوسرا جو واقعہ ہے، بعض روایات کے مطابق 5 جمادی الاول کو، بعض روایات کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ 8 جمادی الاول کو شہید اول کی شہادت ہے۔ شیعہ میں شہادت کا ایک لمبی ایک داستان ہے۔ دیکھیں نا کہ سنی علماء سے متعلق ہم اسٹڈی کریں گے، ان میں مثلا فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، علم رجال کے ماہر ہیں، یہ ان کی ہسٹری ہے۔ ہماری ہسٹری جو علماء کی ہے اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، ساتھ اس کی شہادت بھی ہے کہ ہمارے فقہاء بھی تھے، محدثین بھی تھے، مفسرین بھی تھے، علم رجال کے ماہر بھی تھے، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ اور شہادت کس وجہ سے ان لوگوں کو ملی؟ کسی کا کوئی مال کھایا، کسی پر کوئی زیادتی کی؟ نہیں، اس وجہ سے کہ یہ علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے پاس علوم ہیں آل بیت کے، ان کی تعلیمات آپ تک پہنچی ہیں، علماء نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، مناظرے کی ہیں، تگ و دو کی ہے، محنت کی ہے، اور دل و جان سے علوم آل بیت کو سیکھا ہے اور ان کو لوگوں تک پہنچا۔ ورنہ تاریخ میں کئی فرقے اٹھے، آئیڈیالوجی نہ ہونے کی وجہ سے، علوم نہ ہونے کی وجہ سے، کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ کے اوراق میں صرف رہ گئے ہیں، ان کا وجود نہیں رہا۔ کئی فرقے تاریخ میں آئے۔ یہ مذہب اہل بیت جو بچا ہے، ایک تو قربانی کی وجہ سے، دوسرا علماء کی سٹرگل اور کوشش کی وجہ سے۔ بڑے بڑے علماء، سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، سید مرتضیٰ ان کے بھائی، شیخ مفید، علامہ ہلی، شہید اول، شہید دوم، شہید ثالث، یہ بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اہل بیت کے علم کو لوگوں تک پہنچا۔ اور ان پورے اس ایریے میں سب سے زیادہ جو خدمات ہیں جس علاقے کی علماء کی، وہ لبنان کے علماء، جبل العمل کے، اور بڑی بڑی ہستیاں ان میں گزری ہیں۔ شہر حر عاملی وسائل الشیعہ انہوں نے لکھی ہے، شیخ بہائی لبنان کے، شہید اول لبنان کے، شہید ثانی لبنان کے، انہوں نے بڑی۔ اور ایران اس وقت پورا جو شیعہ ہے، ایک پاور ہے شیعہ کی۔ ایران اگر شیعہ نہ ہوتا تو آپ کی اتنی پاور نہ دکھائی دیتی اس وقت۔ اور ایران کی وجہ سے آذربائیجان شیعہ ہے، بحرین ایران کی وجہ سے شیعہ، کیونکہ ایران کا حصہ تھا۔ عراق جو ہے ایران کی وجہ سے شیعہ ہے۔ اور ان
جبل العامل کے علماء، لبنان کے علماء نے ایران میں تبلیغ کی ہے اور مذہب پھیلا ہے، مذہب آگے بڑھا ہے۔ بعض کو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اہل بیت کا مذہب ہے، اہل بیت نے اس کی حفاظت کی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وسیلہ تو یہ لوگ بنے ہیں نا جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مناظرے کیے ہیں، بحث کی ہے۔ شاہ عباس صفوی کے زمانے میں اس نے اعلان کیا کہ ایران کا جو رسمی آفیشیل مذہب ہے وہ شیعہ ہے۔ اب اعلان تو کر دیا اس نے، لیکن سختی سے، زبردستی سے، ڈنڈے سے کسی کو آپ مسلمان تو نہیں کر سکتے، ورنہ اسپین والا حال ہوگا، اندلس والا حال ہوگا۔ پھر اسی شاہ عباس صفوی نے علماء منگوائے لبنان سے، جبل العامل سے علماء یہاں آئے، انہوں نے آ کر تبلیغ کی، اور پھر ایرانیوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جو جبل العامل کے علماء سے آگے بڑھے۔ علامہ مجلسی کتنی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے شیعہ کی انسائکلوپیڈیا لکھی ہے، بہار الانوار 110 جلدوں میں، دائرۃ المعارف شیعہ، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ سے دو چار چیزیں کاپی پیسٹ کریں تو بنا لیں آپ، لیکن اس زمانے میں یہ چیز لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ بس اپنے علماء کی آپ قدر کریں کہ انہوں نے تاریخ میں ایک مین کردار ادا کیا ہے اہل بیت کے مذہب کو ہم تک پہنچانے میں۔ 10 جمادی الاول کو جو واقعات ہوئے ان میں سے 11 ہجری کو بی بی فاطمہ الزہرا نے امام حسین کی قمیض دی ہے بی بی زینب کو اپنی شہادت سے 3 دن پہلے۔ یہ قمیض کیا تھی اور کہاں دی گئی اور آخر میں کس کے حوالے ہوئی؟ یہ قمیض حضرت آدم سے چلی ہے، تبرک کے طور پر مختلف انبیاء اس سے تبرک کرتے رہے ہیں، اسے بابرکت سمجھتے رہے ہیں، مقدس سمجھتے رہے ہیں، اور یہ ایک زمانے میں حضرت ابراہیم کی قمیض رہی ہے، پھر حضرت ابراہیم سے چلی محمد مصطفیٰ کے پاس، حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ قمیض دی بی بی فاطمہ الزہرا کو۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے یہ قمیض دی ہے کس کو؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ بیٹی ایک وقت آئے گا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں الوداع کہنے کے لیے آئے گا، تو نے یہ قمیض میرے بیٹے کو دینی ہے۔ اور وہاں پر تھا کہ امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے روانہ ہوئے ہیں تو بی بی خیمے کے دروازے پر الوداع کہنے کے لیے آئی ہیں، آواز دی یا اخیا مہلن مہلا، بھیا رک جائیں، پلٹ آئے ہیں تو کہا یہ قمیض ہے جو میری والدہ نے دی تھی کہ میں آپ کے حوالے کروں۔ پھر وہ امام حسین نے وہ قمیض پہنی ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے امام حسین نے کیا ہے۔ پوچھا کیوں آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ قمیض میرے بدن پر نئی نہ دکھائی دے، کہ لا یرغب واحد فیہا، کوئی آدمی اس کے بارے میں لالچ نہ کرے اور یہ میرے بدن پر رہ جائے۔ یہ قمیض بڑی متبرک قمیض تھی۔ اور پھر بعد میں امام زین العابدین کو یہ قمیض ملی ہے جو کہتے ہیں نا میراث ہے آل بیت کی، ان میں سے ذوالفقار ہے، وہ قرآن ہے جو امام علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، جو امامت کی نشانی ہے وہ ایک امام سے دوسرے امام پر تک منتقل ہوا اور ابھی جو ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔